عالم اسلام کے لیے اور عالم تشیع کے لیے مسئلہ فلسطین کی اہمیت کیا ہے اور دشمنوں کے لیے بھی اس کی اہمیت کیا ہے؟ مکاتیب کو کنٹرول آپ وہاں سے کر سکتے ہو۔ تیل و گیس کے ذخائر وہاں پر موجود ہے مڈل ایسٹ میں، ان تیل و گیس کے ذخائر پر اس کا قبضہ، اکانومی اس کی اور غلبہ اس کا، سکہ اس کا چلے۔ اسرائیل کے نام پر ایک پولیس اسٹیٹ بنانا ہے اور ان کے مقابلے میں جو مقاومتی بلاکس ہوں گے ان کو کنٹرول کرنا، سرکوب کرنا اور ان کو ختم کرنا۔ طوفان اقصی کی اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کیا واقعی اس کے پیچھے اسرائیل ہے یا حماس؟ غزہ میں الیکشنز ہوئے، حماس کو فتح نصیب، کیا ان کی حکومت کو ایکسپٹ کیا گیا؟ یاسر عرفات یونائٹڈ نیشن میں آتا ہے، اوسلو معاہدہ ہوا، ایکسپٹ نہیں کیا گیا، اسے بھی مارا گیا۔ ابو شنعب یہ مسلحانہ جد و جہد کے مخالف تھے، اسے بھی اسرائیل نے مارا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار ہے کہ اس بار 3000 بچے اسرائیل مار چکا ہے، 13000 بچوں کو زخمی کر چکا ہے، 12000 بچوں کو زندان میں ڈال چکا ہے۔ 2005 سے 2008 تک 7500 فلسطینی مارے گئے۔ اسرائیلی فوجی ایک گھر میں حملہ کرتے ہیں، اس میں 5 خواتین ہیں، ماں، بیٹی اور ان کی 3 بہو، بندوق کی نوک پر کہتے برہنہ ہو جاؤ کمپلیٹلی، ان کو برہنہ کیا جاتا ہے اور یہ تصاویر، یہ ویڈیوز پوری دنیا میں پخش کی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے۔ حماس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسرائیل اوہن من بیت العنکبوت، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان اقصی نے واقعی اس چیز کو ثابت کیا ہے، یعنی اس قدر ان کی جو ہے نا سیکیورٹی اطلاعات کے باوجود اتنے ہزار بندوں کو حملے کے لیے آمادہ کرنا اور ان کو خبر تک نہ ہو، تو یہ اسرائیل کے لیے کتنی بڑی شکست تھی، اطلاعاتی حوالے سے، نظامی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے بھی۔ ایک تو انٹیلیجنس کا فیلئر تھا، اس پورے منصوبے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے۔ فوجی جو ان کے ناقابل شکست ہونے کا جو ایک غبارہ اور ایک متھ بنائی گئی تھی اس کو توڑا اور اسرائیلی فوجی ریزسٹ ہی نہیں کر سکے۔ اثرات طوفان اقصی پھر کیا مرتب ہوئے فلسطین کے اوپر اور پورے عالم اسلام کے اوپر، خصوصاً مشرق وسطیٰ کے اوپر؟ طوفان الاقصی کو تو ایک معیار ہوا، طوفان الاقصی سے پہلے کی دنیا اور طوفان الاقصی سے بعد کی دنیا۔ طوفان الاقصی سے پہلے کا اسرائیل، طوفان الاقصی سے بعد کا اسرائیل۔ طوفان الاقصی سے پہلے کا اسرائیل بہت لاڈلا اسرائیل، عالمی پلیٹ فارمز میں، یونائٹڈ نیشن میں نیتن یاہو آتا ہے، تقریر کرتا ہے اور پورا پلیٹ فارم بھرا اور اس کو کھڑے ہو کے تالیاں بجائی جاتی اور دنیا انہیں مظلوم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن طوفان الاقصی کے بعد آج انسانیت کی نگاہوں میں اور اسلامی ممالک میں دیکھیں منفور ترین اسٹیٹ اس وقت اسرائیل ہے۔ اسرائیل شہید یحییٰ سنوار جو کہ واقعاً ایک بہت عظیم انسان تھے، امام علی کے عاشق تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غزہ ہر منافق کو بے نقاب کرے گا۔ تو طوفان اقصی کے بعد واقعاً ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک پہ سکوت مرگ طاری، واقعاً اب منافقین کو بے نقاب کر چکا ہے۔ 2 قسم کے اسرائیل ہے۔ طوفان الاقصی سے پہلے ایک اسرائیل نمایاں تھا، ایک جنایت کا اسرائیل ہے، ٹیررزم کا، نیتن یاہو، تل ابیب اس کا مرکز ہے۔ ایک خیانت کا بھی اسرائیل ہے۔ جنایت کا اسرائیل آپ کو تل ابیب میں ملے گا، نیتن یاہو کی صورت میں، اسرائیلی فوجیوں کی صورت میں۔ خیانت کا اسرائیل، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، تل ابیب سے باہر زیادہ ملے گا، ترکیہ میں بھی یہ ملے گا، سعودیہ میں بھی ملے گا، قطر میں بھی ملے گا۔ کیا آپ دیکھیں حوزے میں ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے اسرائیلیات، یعنی ان روایتوں کے بارے میں جو یہودیوں سے آئی ہے، اس کا مطلب ہے اسلام کا نام دیا گیا۔ سیاسی میدان میں بھی کچھ اسرائیلیات ہیں، یعنی سیاسی افکار ہیں جو اسرائیلی ہیں، لیکن ہمارے بعض اوقات بڑے مفکرین جو ان کو پیش کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے جاوید غامدی صاحب کا نام لیا، اسی طرح کے اور ہیں احمد جاوید، تو پاکستان میں ایک بہت بڑا اپنا فیلسوف ہے، مفکر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایران یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کر رہا ہے، تشیع کی ترویج کے لیے کر رہا ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ کرے، آج عقلانیت کا بھی دور ہے۔ غزہ کے چند نہتے مسلمانوں کو شیعہ کرنے کے لیے ایران قاسم سلیمانی، جنرل باقری، جنرل سلامی، جنرل حسین زادے اور اپنے سائنٹسٹ قربان کرے گا۔ یہ ڈاکٹرائن زیادہ دیر نہیں چلے گی، یہ سب جانتے ہیں حقائق، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انجان بنتے، تجاہل عارفانہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ خطرناک حالت ہوگی۔ علامہ اقبال نے جس طرح فرمایا تھا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ انصار اللہ کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی انصار اللہ کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہی 56 اسلامی ممالک نے فوج بنائی تھی، تو یمنیوں کا کیا کردار ہے؟ 8 سال یمن پر 25 ممالک نے حملہ کیا، جس میں برطانیہ، امریکہ، 6 بڑی طاقتیں ہیں۔ یمن نہ بنتا اگر امریکہ اور سعودی عرب ان پر حملہ نہ کرتے۔ چیلنجز کو فرصتوں میں بدلنا، اس کا ایک مصداق نمونہ یمن ہے۔ ایک سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اس وقت یعنی غزہ کی جو جنگ ہو رہی ہے اس پہ ایک ٹرمپ کا ایک ایجنڈا سامنے آیا ہے، 20 نکاتی ایجنڈا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض اسلامی ممالک نے بھی خیر مقدم کیا ہے۔
2019 میں ٹرمپ نے سینچری ڈیل کے نام سے ایک معاہدہ کیا کہ سینچری ڈیل کے مطابق یہ تھا فلسطینیوں کے حقوق کو قبول نہیں کیا گیا، حتیٰ جو فلسطینی پناہ گزین ہوئے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے، یعنی فلسطین کا سودا کیا گیا، بیچ دیا گیا، اور اسرائیلی حکومت کو قبول کر لیا گیا سینچری ڈیل میں، اور اسرائیلی دارالحکومت کو قدس یروشلم کو قرار دیا۔ اب ٹرمپ نے ایک اور منصوبہ لایا ہے، ٹرمپ غزہ پیس پلان جو حالیہ 20 نکاتی ایجنڈا، اس کا سمپل خلاصہ یہ ہے کہ مقاومت کے ہاتھ باندھنے ہیں اور اسرائیل جنایت کار اور ٹیررسٹ کے ہاتھ کھلے رکھیں، اور سراؤنڈنگ کے مڈل ایسٹ کے ممالک، اسلامی ممالک، عرب ممالک معاہدے کا حصہ بنے اور نارملائزیشن کی طرف حالات لائیں۔ نیتنیاہو نے بھی کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا، ایران کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ جو خطر ملک ہے وہ پاکستان ہے، بالے اگرچہ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں بھی پاکستان نہیں آتا اور محور مقاومت کا حصہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اسرائیل پاکستان سے کیوں خطرہ محسوس کرتا کیسے ہوگا گریٹر اسرائیل؟ نیل تفرات تک، نیل تفرات سے مراد سعودی عرب، مصر، اردن، عراق، سوریہ کی سرزمینیں اس کا حصہ بنیں گی۔ ایک اور پالیسی ہے گریٹر اسرائیل کو عملی کرنے کے لیے اسمال اسٹیٹ اسٹریٹجی، جو ممالک بڑے ہیں آبادی کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اور خصوصاً عسکری و فوجی طاقت کے اعتبار سے، ان کو توڑنا ہے، ان کو ضعیف بنانا، ان کو سیپریٹ کرنا ہے۔ دوسرا، کوئی بھی ملک اسلامی فوجی طاقت کے اعتبار سے طاقتور نہ ہو۔ کون سے ملک فوجی طاقت کے اعتبار سے طاقتور ہے؟ پاکستان، ایران، ترکیہ۔ ہمارا عقیدہ ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور دنیا پہ جس طرح خداوند عالم کا وعدہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، مستضعفین مظلومین جہان کے دنیا پہ حکومت ہوگی، تو کیا واقعا دنیا ظہور کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روایات میں بھی جن علاقوں کا ذکر ہے، فلسطین کے حوالے سے، یمن کے حوالے سے، عراق کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، ایک واقعا ایک پوری موومنٹ چل رہی ہے اور دنیا اب ظالم و مظلوم میں تقسیم ہو رہی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا فلاں واقعہ اور فلاں شخصیت قطعاً ظہور کی نشانیاں ہیں یا نہیں، لیکن جو روایات ہیں ہمارے ظہور کی شیعہ، ان روایات میں ایک تو جو علاقہ بیان کیا گیا، فلسطین کا، سوریہ کا، یمن کا، ایران کا، عراق کا اور مڈل ایسٹ کا، اس کا باقاعدہ کردار ہے۔